السلام علیکم میری پیاری ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول شارٹ سرکٹ قسط نمبر 12۔ وہ کمرہ نمبر 7 کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پر سگریٹ کے دھوئیں نے مزید اس کمرے کو خوفناک بنا دیا تھا۔ نیلم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ کس جانور سے اس کا سامنا ہونے والا تھا؟ وہ رات بھر میں کیا حال کرتا؟ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، دل سینہ چیر کر باہر آنے کو تیار تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی، دروازہ کھٹاک کی آواز سے خود لاک ہو گیا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، ابھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آیا کمرے میں ایک آدمی ہے یا ایک سے زیادہ؟ اس نے ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر دھوئیں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اتنے میں کمرے کی لائٹس روشن ہو گئیں۔ نیلم کو اب کچھ نظر آنا شروع ہوا تھا۔ وہ ایک بہت کشادہ کمرہ تھا۔ ایک طرف جہازی سائز بیڈ، سلیقے سے بیڈ شیٹ پر طے ہوا کمبل اور 3 تکیے، ایک کشن موجود تھا۔ نیچے دبیز قالین، ایسا جس پر نیلم کے پیر دھس رہے تھے۔ سامنے شیشے کی ٹیبل اور اس کے گرد صوفہ سیٹ۔ 2 عدد 1 سیٹر صوفے دائیں بائیں پڑے تھے، جبکہ درمیان میں 3 سیٹر بڑا صوفہ جس پر ایک نوجوان براجمان تھا۔ دروازے سے کافی فاصلے پر موجود اس صوفے سیٹ کے گرد دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے میں جلے ہوئے سگریٹ کے کئی ٹکڑے تھے، جبکہ وہ شخص اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا۔ اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی اور پیر پھیلا کر آگے ٹیبل پر رکھ رکھے تھے۔ نیلم نے اس کا جسم دیکھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر رہی۔ اس نوجوان نے گردن صوفے کی پشت پر گرا رکھی تھی، بس بار بار اس کا الٹا ہاتھ جس میں اس نے ویب تھام رکھا تھا اس کے چہرے تک جاتا، پھر اس کے منہ سے دھوئیں کے مرغولے آزاد ہوتے۔ کئی لمحے وہ یوں ہی دروازے پر کھڑی رہی اور مقابل خود کو دھوئیں میں جھونکتا رہا۔ اب آیا اتارو، ایک گمبھیر آواز گونجی تو نیلم بری طرح سے چونک گئی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی کی مصداق اپنے تن سے عبایا، حجاب، نقاب سب اتار کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ اب وہ اپنے پورے ہوش ربا حسن کے ساتھ نظر جھکائے وہیں کھڑی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو نیلم؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ نہ جانے کب وہ شخص سیدھا ہو کر بیٹھا اور نیلم کو اس کا نام لے کر پکارا۔ نیلم نے جیسے ہی نظر اٹھا کر حکم دینے والے کو دیکھا تو بے یقینی نے اس کی قوت گویائی مانو سلب کر لی۔ کیا ہوا؟ آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ یہاں آؤ، آ کر میرے قدموں میں بیٹھ جاؤ، میں نے خریدا ہے تمہیں 10 لاکھ میں۔ وہ بولا تو نیلم کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ جب پھر بھی کچھ نہ بولی تو وہ یوں بولا جیسے اسے بات سمجھ آ گئی ہو۔ اچھا، پہلے پیسے چاہیے، رکو ابھی دیتا ہوں۔ اس نے اپنے سامنے ہی پڑے لاکھوں کے کیش میں سے کئی 5,000 کی گڈیاں نیلم کے سامنے اچھال دیں۔ وہ پیسے نیلم کے قدموں سے کچھ فاصلے پر آ کر گرے۔ اب تو تمہاری قیمت دے دی ہے میں نے، آؤ اور آ کر میرے قدموں میں بیٹھو، میں ہوں تمہارا خریدار، آج کی رات تمہیں میری خدمت کرنی ہے۔ بڑا ہی کاٹدار لہجہ تھا۔ نیلم کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی آواز برآمد ہوئی، سلطان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نیلم کو لگ رہا تھا جیسے اس کی روح فنا ہو گئی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں جا سمائے۔ اتنی شرمندگی! ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو اس نے ذرا سا اسے ہاتھ لگانے پر بیچ سڑک پر تھپڑ دے مارا تھا، اور اب وہ یوں اس کے سامنے تھی۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں مس نیلم؟ سوال تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کا جواب آپ کو معلوم ہے۔ جیسے یہاں آپ سروسز دینے آئی ہیں، میں آپ سے وہ سروس لینے آیا ہوں۔ آ جاؤ اب یہاں میرے قدموں میں آ کر بیٹھو۔ تیسری بار وہی مطالبہ۔ نیلم کا دل کیا چیخ چیخ کر روئے۔ اس کی ناک شدت ضبط سے سرخ تھی اور آنکھیں بھی بے یقینی سے دھندلا رہی تھی۔ بدلہ، یہ مجھ سے تھپڑ کا بدلہ لے گا آج۔ نیلم فوراً ہی نتیجے پر پہنچی تھی۔ مرد ہے نا، بدلہ لیے بغیر کہاں چین آنا تھا۔ ٹھیک ہے،
یہ ہو یا کوئی اور، مجھے پیسوں سے مطلب ہے، اس نے دل میں سوچا۔ جی کھڑا کیا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ ان پیسوں کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے اس کے سامنے پہنچی۔ تکلیف دوہری ہو گئی تھی۔ ذلت کا احساس اس کا کلیجہ چھلنی کر رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے دل میں پاکیزہ محبت کے جذبات تھے، لیکن آج وہی اس کی پاکیزگی اور عصمت کا خریدار بن بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چہرہ ہنوز جھکا ہوا تھا۔ سلطان سیدھا ہوا، ایک طائرانہ نگاہ اس کے مکمل سراپے پر ڈالی، پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر سیدھے کندھے پر پڑے اس کے ساڑی کے پلو کو جھٹکا دیا۔ اس افتاد پر پلو اس کے سینے سے ڈھلک کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ نیلم نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ رونا نہیں ہے، اس نے خود کو سختی سے باور کرایا۔ رونا نہیں ہے نیلم۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو رونے سے روکی ہوئی تھی۔ وہ تو بھلا ہو اس بلاؤز کا جو ساڑی کا بلاؤز کم اور شرارے کی شارٹ شرٹ جیسا زیادہ لگ رہا تھا۔ اس نے نیلم کے وجود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ ایک انچ بھی بے پردہ نہیں ہوئی تھی۔ کوہنی تک آستینے، تنگ گلا، کمر کے نچلے حصے تک قمیص کا سرا۔ تو 10 لاکھ میں کیا کر سکتی ہو تم میرے لیے؟ سلطان کا ہر لفظ مانو طنز میں بھجا ہوا تیر تھا، لیکن نیلم بھی یہ کام کرنے کے لیے صبر و برداشت کا لبادہ اوڑھ کر گھر سے نکلی تھی۔ ہلکی آواز میں بولی، جیسا آپ کہیں گے ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہنوز نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے کہ مانا اس نے اسے دھوکہ دیا، وہ اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا، لیکن اتنا پیسہ، لاکھوں روپیہ اس کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ سلطان کی اصلیت سے تو وہ نا آشنا ہی تھی۔ ابھی تک نیلم کا جواب اس کی شخصیت کے برعکس تھا۔ سلطان کی کنپٹی کی رگیں یہ سن کر ابھر گئیں۔ یہ چوروں کی طرح نظریں چرا کر بات کیوں کر رہی ہو؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ وہ دھاڑا۔ نیلم کو اس کے الفاظوں سے نہیں بلکہ اس کے لہجے نے تیش دلایا۔ اس نے فوراً اپنی نیلی بادامی ساخت والی آنکھوں کو اس کی کالی آنکھوں میں ڈال کر دو بدو کہا، جیسا آپ کہیں گے ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں سلطان سر۔ آخری 2 لفظ اس نے ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے پھر جاؤ بیڈ پر، آ رہا ہوں میں۔ سلطان کی شاید بس ہوئی تھی۔ غالباً وہ اسے رکھیل یا داشتہ کا حقیقی معنی سمجھانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ صبح اسی گاڑی میں تھکی ماندی سی نیلم مکمل عبایا، حجاب اور نقاب میں گھر پہنچی تو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر کچھ خواتین اور مرد گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ ان کی سربراہ سکینہ بیگم سب سے آگے کھڑی تھی، سر پر دوپٹہ لیے دونوں کانوں کے پیچھے اڑسا ہوا تھا جسے۔ تالیاں پیٹ پیٹ کر وہ محلے والوں کے سامنے کچھ جوش و خروش سے بیان کر رہی تھی۔ نیلم رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔ نیند، بھوک، تھکاوٹ نے اس کا برا حال کر رکھا تھا۔ بات اس کے جب سمجھ آئی جب اس کی مما نے بھی سکینہ کے ساتھ آواز بلند کر کے بحث کی، میری بچی کے بارے میں ایسے لفظ بولنے کی ہمت کیسے ہوئی سکینہ؟ ہاں تو کیوں نہ بولوں بھائی، توبہ توبہ، تمہاری لڑکی کو بڑا اعتراض تھا نا کہ ہم مانگ تانگ کر کھاتے ہیں، اپنے کرتوت نہیں دیکھ رہی تمہاری ساتھ-زادی؟ ہم مانگ مانگ کر گزارا کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں، لیکن رات گئے بیٹیوں کو دندوں پر نہیں نکالتے ارم بھابی۔ لعنت ہے آپ پر اور آپ کے شوہر کی زندگی پر۔ اپنی آنکھوں سے، اپنی ان پاپی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اور میرے شوہر نے نیلم کو رات گئے جاتے ہوئے۔ سکینہ اس دن کا بدلہ سود سمیت لے رہی تھی۔ سارا محلہ تھو تھو کر رہا تھا۔ آصف صاحب سینہ پکڑے کرسی پر بیٹھے تھے۔ سب نیلم کے اوپر انگلی اٹھانے کو تیار تھے۔ ویسے بھی نیلم نے محلے میں کسی سے بھی کبھی تمیز سے بات نہ کی تھی۔ ہر کسی سے لڑنا جھگڑنا، تو کوئی اس کی حمایت کیوں کرتا؟ لو آ گئی دیکھو محلے والوں، ہمارے محلے کو ریڈ لائٹ ایریا بنانے چلی ہے، یہ آ گئی منہ کالا کروا کر۔ سکینہ فل ڈرامائی انداز میں بول رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ نیلم مضبوط قدم اٹھاتی مغرورانہ چال چلتی ہوئی سکینہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اب منظر یہ تھا کہ ارم بیگم کے عین سامنے نیلم
سکینہ کی طرف رخ کر کے کھڑی تھی اور سکینہ کے پیچھے سارا محلہ۔ نیلم نے اپنی نیلی شعلہ بار آنکھیں سکینہ کے چہرے پر گاڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بغل میں لٹکے بیگ سے موبائل نکالا اور بیگ کے زپ کو بند کر کے بیگ کو جھٹکے سے گھر کے اندر کی طرف اچھال دیا۔ اس کے انداز سب کو کچھ گڑبڑ لگ رہے تھے۔ اس نے موبائل کھولا اور ایک ویڈیو فل آواز میں کھول کر محلے والوں کے سامنے چلا دی۔ اس میں سکینہ پارسائی کا ڈھونگ رچانے والی اگلی گلی کے سرے پر راجا نامی گنڈوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ اس محلے کے گنڈے سے مراسم بڑھا کر اسے رجھا کر کچھ پیسے بٹور رہی تھی۔ سب نے وہ ویڈیو دیکھی۔ سکینہ نے تھوک نگلا۔ ویڈیو میں کچھ نازیبا حرکتیں تھیں جو راجا سکینہ کے ساتھ کر رہا تھا اور سکینہ ہنس ہنس کر اسے رجھانے میں مصروف تھی۔ ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھ کر سکینہ چلائی، جھوٹ ہے یہ ویڈیو۔ نیلم نے موبائل ماں کے ہاتھ میں دھرا، آستینیں چڑھائیں اور سکینہ کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے سینے سے ہٹایا۔ یہ ایسے پہن جیسے راجا کے سامنے پہنتی ہے، سارا جسم تیرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب تو میں ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، باقی اس کچرا کنڈی میں تم دونوں جا کر کیا کرتے ہو وہ تو اور تیرا عاشق ہی جانے۔ اب محلے والوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ایک کوئز ہے، کوئز کہ اس کے بچوں میں سے کون سا بچہ اس کے شوہر کا ہے اور کون سا اس کے عاشق راجا کا۔ ڈی این اے کا مشورہ دوں گی اس کے شوہر کو تو میں۔ ویسے ہے کہاں وہ نامرد، بیوی کو کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ ایسی عورت کو تو گلے میں پٹا ڈال کر رکھنا چاہیے۔ نیلم جب بولنے پر آئی تو اس نے سکینہ کے پرخچے اڑا دیے۔ اور کیا کہہ رہی تھی تو؟ میں نے محلے کا ماحول خراب کیا ہے؟ یہ بات کرتے کرتے اس نے سکینہ کے بال دبوچ لیے اور پے در پے کئی تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے نیلم کو نہ روکا کیونکہ سکینہ تو بغیر ثبوت کے الزام لگا رہی تھی اور نیلم نے ثبوت دکھا کر سکینہ کا راز فاش کیا تھا۔ سب اب سکینہ پر تھو تھو کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نیلم نے سکینہ کو مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ دروازے کی کنڈی لگاتے ہوئے اس نے گہرا سانس بھرا۔ اس کا غرور، تنتنا سب باقی تھا۔ وہ زندہ تھی۔ نیلم عرف شارٹ سرکٹ ویسے ہی حیات تھی جیسی گھر سے رات کو نکلی تھی۔ اگر کل رات اس کی عصمت درگور ہو جاتی تو وہ ابھی یوں کسی شیرنی کی طرح اپنی حفاظت نہ کر پاتی۔ سکینہ کا الزام سچا ہوتا اور وہ یہ بات بخوبی جانتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسے سکینہ چیخ چیخ کر سب کو بتا رہی تھی۔ ایک رات قبل۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ بیڈ پر، آ رہا ہوں میں، سلطان نے بڑے غصے سے نیلم کو کہا۔ وہ حکم کے غلام کی طرح جا کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے 1 سیٹر صوفہ گھسیٹ کر بیڈ کے سامنے رکھا جہاں نیلم بیٹھی تھی اور بیٹھ گیا اس کے سامنے۔ وہ اسے گھور رہا تھا اور وہ بیٹھی اگلے حکم کی منتظر تھی، لیکن یوں ہی کافی وقت گزر گیا۔ گھنٹہ، پھر 2 گھنٹہ۔ نیلم کی کمر دکھنے لگی تھی۔ اس نے سلطان کو دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں بٹھا رکھا ہے مجھے، جبکہ سلطان اسے بغیر پل کے جھپکائے گھور رہا تھا۔ جب نیلم کی کمر نے جواب دیا تو اس نے پہلو بدلا۔ آدھی رات یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گئی تھی۔ نیلم کی بس ہوئی تو اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ بیٹھی رہو، وہ دھاڑا۔ اگر کھڑے ہونے کی یا لیٹنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت شوق ہے نا خوشبوئیں لگا کر غیر مردوں کو خوش کرنے کا۔ سلطان نے اس کی ماں کی طرح چھوٹی سی بات کو نوٹ کیا تھا۔ نیلم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان نے اسے سزا میں بٹھا رکھا ہے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اس کے دل سے خوف زائل ہو رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر جب صبح کے 6 بجے تو سلطان نے خود پیسے سمیٹ کر اس کے بیگ میں رکھے اور اس کے منہ پر اس کا عبایا اور حجاب مار کر بولا، پہنو اسے اور جاؤ یہاں سے۔ نیلم نے جلدی جلدی تیاری کی اور وہاں سے نکل گئی۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔